بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضائے عظیم حاصل کر لے گا اور فردوس اعلیٰ کا مہمان بن جائے گا۔ جو 2 دن کے روزے رکھے اسے 2 ضعف یعنی دوہرا اجر ملے گا، اور ہر ضعف کا وزن دنیا کے پہاڑوں جتنا ہے۔ جو 3 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق حائل کر دیں گے جس کا طول سال بھر کی مسافت جتنا ہے۔ جو رجب کے 4 روزے رکھے اسے بیماریوں، جنون، جزام، برس سے بچا لیا جائے گا۔ جو 5 دن کے روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو 6 روزے رکھے تو قبر سے اٹھتے وقت اس کا چہرہ بدر کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ جو 7 روزے رکھے تو اس پر ہر روزے کے مقابلے میں جہنم کا ایک دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو 8 روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ جو 9 روزے رکھے تو وہ قبر سے کلمہ شہادت کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کا سیدھا رخ صرف جنت کی طرف ہوگا۔ جو 10 روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط کے ہر میل پر ایک فرش بچھوا دے گا کہ اس پر وہ آرام کر لے۔ جو 11 روزے رکھے تو قیامت کے روز اس کے اعمال صالحہ سب سے زیادہ ہوں گے، الا یہ کہ کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ روزے رکھنے کے ساتھ آیا ہو۔ جو کوئی 12 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت 2 لباس پہنائیں گے جن میں سے ہر ایک دنیا کے اموال سے بہترین ہوگا۔ 13 روزے رکھنے والے کے لیے قیامت کے دن عرش کی چھاؤں میں دسترخوان بچھایا جائے گا جس سے وہ تناول کرے گا، حالانکہ لوگ سخت حساب سے دوچار ہوں گے۔ جو 14 روزے رکھے اسے اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ ہی کسی دل میں پیدا ہوئی۔ جو شخص 15 روزے رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن والوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کے پاس سے گزرنے والا ہر مقرب فرشتہ اور نبی رسول اسے مبارکباد دے گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو کوئی 16 روزے رکھے گا تو وہ اللہ کے دیدار اور اسے ہم کلام ہونے میں سابقین میں شمار ہوگا۔ جو 17 روزے رکھے گا اس کے لیے پل صراط پر ہر میل کے فاصلے سے آرام کے لیے ایک آرام گاہ بنائی جائے گی، اور جو 18 روزے رکھے گا تو اس کا خیمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیمے کے بالمقابل ہوگا۔ جو 19 روزے رکھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے محل کے بالمقابل ایک محل بنا دیں گے جہاں دونوں عظیم نبی اسے سلام کریں گے اور یہ انہیں سلام کہے گا۔ جو کوئی 20 روزے رکھے گا اس کے لیے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اب مستقبل کے لیے اثر نو نیک عمل کر۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. جو 30 روز رکھے گا اس کے لیے آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اللہ کے ولی، تجھے کرامت عظمیٰ کی بشارت ہو۔ پوچھا گیا کرامت عظمیٰ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار اور انبیاء، اصدقاء، صلحاء اور شہداء کی رفاقت ہے کہ جن کی رفاقت بہترین ہے۔ تجھے مبارک ہوگے جب کل روز قیامت پردے اٹھائے جائیں گے اور تجھے اپنے رب کی طرف سے عظیم الشان اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جب ملک الموت اس کی روح نکالے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس کے تالابوں یعنی حوضوں سے سیراب کریں گے۔
اس پر موت کی شدتیں کم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اسے موت کی تکلیف محسوس ہی نہ ہوگی، اور وہ قبر اور محشر میں بھی سیراب رہے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر پہنچ جائے گا۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو 70,000 فرشتے اسے رخصت کریں گے، جن کے پاس قیمتی موتیوں اور یاقوت سے مزین اونٹ اور نادر زیورات ہوں گے۔ فرشتے اسے کہیں گے، اے اللہ کے ولی، جلدی سے ان پر سوار ہو کر اپنے رب کی طرف چلو۔ تم دن بھر اللہ کی رضا کے لیے پیاس کاٹتے تھے اور اس کی رضا کے کاموں میں کمزور ہو گئے تھے، لہذا روز قیامت یہ ان میں شامل ہوگا جو جنت عدن میں سب سے پہلے داخل ہونے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اگر اس روزہ دار نے ہر روزے کے ساتھ حسب حیثیت صدقہ بھی کیا ہوگا تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے، جو ثواب اسے عطا کیا جائے گا اگر تمام مخلوق اکٹھی ہو کر اس کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ اقتباس حضور غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔